ہم نے آپ کو کہا تھا کہ علی اجویری کو داتا بناؤ، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ معین الدین چشتی کو گنج بخش بناؤ، ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں کہا کسی کو لجپال بناؤ اور کسی کو کچھ بناؤ۔ یہ تو آپ اللہ کی صفتوں کو بندوں میں تقسیم کر رہے ہو۔ جس میں عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، اسے مخلوق میں تقسیم کرنا یا سجدہ تعظیمی کر کے مخلوق کی تعظیم کرنا، یہ عین اللہ کے ساتھ دھوکہ اور غداری ہے۔ یہ وہ مفتی ہے جو جیلم گیا تھا اور اپنے آپ کو فاتح جیلم سمجھ رہا ہے، اگرچہ ہے نہیں۔ اسے یہ چاہیے تھا کہ یہ جو اپنے گمان میں یہ فتح کر کے آیا ہے جیلم کو، اسے یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے سامنے جھکتا اور اللہ کا سجدہ کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن یہ اس بابے کے سامنے جھک رہا ہے۔ اب جس وقت یہ بابا مر جائے گا تو ہم جب یہ کہیں گے کہ یہ بابا اپنے سجدے کرواتا تھا تو لوگ پھر ہمیں کہیں گے کہ آپ بابے پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو، بابا اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اوپر اٹھ سجدہ مجھے کیوں کر رہا ہے، وہ اس کو ہاتھ ڈال رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے، لکھ لاکھ مبارک ہو، لکھ لاکھ مبارک نہیں ہو، لکھ لاکھ لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ یہ لوگ سب سے پہلے اولیاء اللہ کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں کہ ان کو معبود اور داتا اور مشکل کشا اور حاجت روا بنا دیتے ہیں۔ معین الدین چشتی کے ساتھ ایسے کام کیے کہ ان کو معبود بنا دیا، علی اجویری کے ساتھ ایسے کام کیے کہ ان کو داتا بنا کر رکھ دیا، حالانکہ داتا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ لوگ پہلے یہ کام کرتے ہیں اور پھر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ۔ اور سب سے پہلے تو آپ نے چشتی رسول اللہ اپنی کتاب میں لکھا کیوں ہے، پہلے تو یہ بتا۔ چلو پھر اگر لکھا بھی ہے تو آپ اعلان برات کر دیں کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ تو اس کا دفاع کرنے کے لیے کبھی جیل میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کہیں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم نے چشتی رسول اللہ نہیں لکھا یا کسی اور نے نہیں لیا، آپ نے خود لکھا ہے، اور پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بزرگوں کے ذمہ عبارات لگاتے ہیں۔ بھائی ہم نے عبارات کہاں لگائی ہیں؟ آپ خود اپنے بزرگوں کی طرف ایسی عبارات کی نسبت کرتے ہو اور پھر ان کا دفاع کرنے کے لیے کہیں پہنچ جاتے ہو۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ علی اجویری کو داتا بناؤ، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ معین الدین چشتی کو گنج بخش بناؤ، ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں کہا کسی کو لجپال بناؤ اور کسی کو کچھ بناؤ۔ یہ تو آپ اللہ کی صفتوں کو بندوں میں تقسیم کر رہے ہو۔ پہلے ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو؟ یہ شعر معین الدین چشتی کے ہم نے ذمہ نہیں لگایا ہے، یہ آپ لوگوں نے لگایا ہے۔ یہ اویس بھائی کل بھی پڑھ رہے تھے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین۔ اتنا غلط مطلب اور اتنی کفریہ عبارت ہے یہ کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ان لوگوں نے ذمہ لگا دی۔ رشتہ ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے، اور وہ ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، جو میرے حسین معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی کسی کتاب اور کسی دیوان میں نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، دین کی بنیاد حسین نے رکھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دین کی بنیاد حسین نے رکھی ہے یا حسین کے نانے نے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ کی صفت حضرت حسین کو دے دی۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، بلیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے۔ تو پہلے خود ذمہ لگائیں گے، پھر جس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے تو پھر جو ہے اس کا دفاع کرنا شروع کر۔ بھائی پہلے ایسا کام ہی کیوں کرتے ہو کہ بعد میں تمہیں دفاع کرنا پڑ جائے؟ اب اویس ربانی صاحب آپ پوچھیں مفتی صاحب سے، یہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ شعر؟ کہیں نہیں ہے۔ یہ معین الدین کاشانی کا شعر ہے، لوگوں نے مشہور کرنے کے لیے معین الدین چشتی کے ذمہ لگا دیا ہے کہ تاکہ مشہور ہو جائے۔ اور یہ معین الدین کاشانی کون ہے؟ افضلیت کا ذہن رکھنے والا ایک بندہ تھا جس نے یہ مشہور کرنے کے لیے معین الدین چشتی کا ذمہ لگا دیا۔ اب یہ لوگ جیل میں گئے ہیں کہ جی ہم مناظرہ کرنے کے لیے، جس بندے نے آپ کو دعوت ہی نہیں دی آپ مناظرہ کرنے کے لیے کیوں پہنچ گئے؟ اور جب اس نے آپ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو آپ کہتے ہیں کہ مناظرہ جیت گئے ہیں۔ ایسے مناظرے نہیں جیتے جاتے، وہ آپ کو بلاتا پھر بات نہ کرتا تو پھر آپ جیت جاتے۔ جب وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ میرا 26 نومبر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گئے ہیں؟